نفع بخش اور فائدے مند ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے، کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے، اس کی کیا حد ہے، کتنا اس کو بڑھایا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو، سر کے بالوں سے متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے، کٹنگ کیسی ہونا چاہیے، اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں، لوگ بال کٹاتے ہیں، اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا۔ اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی۔ آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوں گا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشے، کب کب تراشے، اس کی کیا آخری مدت ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے لوگوں، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے۔ بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، منہ چھپ بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے، لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی اگر آداب اور دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں، مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے، سمجھ رہا؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں، ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے، کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہے، 5 چیزیں، 5 things ہیومن نیچر سے، انسانی فطرت سے۔ پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت۔ دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا، ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیے فطرت۔ زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا، زیر ناف کے بال کترنا یہ بھی جو فطرت ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا، یہ فطرت کا حصہ، یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور اسے کترے۔ چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے۔ اور پانچواں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا، یہ 5 چیزیں فطرت میں۔ اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا۔ تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا، چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن نہیں لگتے، یہ ناخن وائٹ لگتا ہے اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے،
ٹھیک. پھر کبھی کوئی موقع محل شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی جلدی وہیں توڑ توڑ کے پھینک دیتے لوگ. ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے. یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو, اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا, گندا اور میل بھر لیا, تو تب پھر ایسا سارے ناخن واقعی میں گندے, ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے, اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے, انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے, ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے, تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے, ہاتھ کے اور پیر کے. یاد رکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے, لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے, غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر, بہت اچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے, جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں, مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی, اتنا در کاٹو, اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا, جلن ہوتی ہے. تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے, لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے, یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی, جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلی جمعہ ہی کاٹوں گا, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے, مونچھیں تراشا کرتے, اور وہ دن تھا جمعے کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے, اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر کمپنیاں بند ہوتی ہے, تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں. اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں. گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے, چھٹی ہے, آخر 2 دن تک یاد رکھیے. تو لہٰذا بہت آسان ہے, جمعہ کے دن آپ اٹھے, غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے, جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں. ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے, جمعہ کو کاٹیے, جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے, مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے. لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے, اچھا عمل ہے, صحابہ اس دن کاٹتے تھے. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے. یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے, مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہوگی, کاٹنا چاہیے, فطرت ہے, اچھا عمل ہے. پھر جمعہ کے دن کاٹے, جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے, کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے, کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں, کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹے. تو یاد رکھیں ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے. ناخنوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے, لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے, اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے, یہ روایت جامع ترمذی کی ہے, اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے, ناخن کاٹنے, سر کے بال منڈانے, بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی, اور 40 دن سے بڑھانا مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. بغل کے بال نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں. یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں. اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو 40ویں دن تک, تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے یاد رکھیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہوتے ہیں, زیادتی اور کمی کی شکار ہوتے ہیں, اور اللہ رحم کرے اتنے بڑے کر لیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے, مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں, اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں. 40 دن تو دور کی بات, 2-3 مہینے کے ناخن ہوتے ہیں, مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے, 2 مہینے کا ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے, پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا. ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے, چونکہ مجبوری تھی, حالات تھی, غربت تھی, کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی, یاد رکھیے.
یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی۔ الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں ہیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے۔ ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کو اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کو اپن پے کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو۔ اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنیان نہ پہنے تو باہر آ رہے ہیں، مردوں کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں انکل کے بال دیکھو آپ کے کتنے بڑے، اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، داڑھی کو روز چھیل رہے، جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے، آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے۔ مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ میں آگے، جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے، لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے۔ تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو جمعہ کاٹ لے۔ میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑے، تو 2 جمعہ کو آپ کاٹیں۔ نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو آپ 10 دن میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے، تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے۔ اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، نماز ایک الگ عبادت ہے، اور اس کا معاملہ پاکیزگی اور طہارت سے، یاد رکھیں، ناخنوں کا صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹیں۔ جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے، مطلب اس کو بولیں گے جمعہ اور جمعہ، ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہ ہو سکے تو 40 ڈیز، مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹے، ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں اور کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی ناخن۔ ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے، بولتے دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے، مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں، پھر اس کے بعد مڈل فنگر، بیچ کی انگلی، پھر رنگ فنگر، پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی، اس کے بعد لٹل فنگر چھوٹی والی انگلی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی، پھر اس طرح سے انگوٹھا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے، آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف، آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف، تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے۔ اب سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی، الٹے میں جہاں سے کرنا ہے، لیکن فرسٹ رائٹ، سیکنڈ لیفٹ۔ سیدھے میں اور سیدھا کہے، سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے، سیدھے میں سیدھا، لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے، آپ چاہے ادھر سے کیجئے، ادھر سے کیجئے، بیچ سے کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سیدھے سے الٹے کی طرف، مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے۔ سیم معاملہ پیروں کے ناخن کو ہوگا، پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے۔ اب سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی، لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوں گی، سمجھے آپ بات کو۔ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے، اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے۔ اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے کہاں سے، یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے، چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی ہے، ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسا کریں اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے، رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ۔ اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے، جو سہولت ہو، جو آسان ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے، اور اس کی میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز کے دیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ اس بات کو یاد رکھو، اللہ رب العزت ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا۔ جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ سناتا ہے بول کے ہم سن سکتے ہیں، ورنہ اگر کان چھین لے تو وہ بھی نہیں سن سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔
بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے، بندے کو رب کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، واقعہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پتہ ہے نا کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرین پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے۔ یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے؟ لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے، جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات؟ یہ بڑی اہم بات۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہیں نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا، تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھے بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کیوں کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا؟ سب مانگتے میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوں گی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا۔ جو مانگا وہ ملیں گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملیں گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلی تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مان، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے،
تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا۔ یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی، بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے، مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو۔ تو گزارش کروں گا خواتین سے، عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں، آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے، اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو پہلی چیز توحید، آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا، کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے، کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا، کہ تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے، ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی، ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں، ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری، تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں آپ، عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو، باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تعجب کی بات، ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، ہے نا۔ اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا، چارٹ کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا، اسے 5 پھول رہتے، ہر پھول پہ نام لکھا ہوتا نماز کا، یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا۔ تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کو سنت کہتے ہیں، کبھی فرض سے پہلے پڑھتے، کبھی فرض کے بعد پڑھتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں، جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں، اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کر گئے، چاشت کی، اشراق کی، اوابین، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی، اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھتے، بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ کا محلہ ہے، اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے۔ اب آپ کے محلے میں جتنی مسجد ہے، مجھے معلوم کوئی پڑھنے والی نہیں رمضان میں، تو پتا چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں، 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے، مصیبت میں مدد کرے، بیمار ہو تو کچھ دے، تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا۔ تو میرا سوال ہے، میرا پرشن ہے آپ سے، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے، اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے ساتھ؟ تو نماز قائم کرو، ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت، تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، فجر کی جو پڑھتا ہے۔ اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی، اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے۔ ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے، اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے، تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے، چلنا پیروں سے نہ بھی آئے،
تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے، ہوتا ہے کمر پہ بیٹھ کے دیکھا آپ نے کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ، دیکھا آپ نے جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹ سے؟ تو تم کو اگر پتا چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گا، اتنا اجر ہے اس کا۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت جب اس کو پتا، اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا۔ اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا؟ تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں، یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھو اپنا حال، ہم لوگ نماز کا کیا معاملہ؟ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے گے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں۔ کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنا، نماز کا عادی نہ بنا۔ عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے، آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے، رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا۔ کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے۔ کیوں کر رہا وہ یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، چونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ یہ انہوں نے سیکھے نہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں۔ باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا؟ عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے، لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، جس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے۔ اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، جیسے موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے نا، اتنے ٹائم پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے۔ تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی، باقی نماز نہیں چھوٹیں، شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی۔ ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مردوں اور عورتوں کو۔ اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو۔ ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا، جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے، عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے۔ تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجدیں 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے، چل بھاگ نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر۔ نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد۔ تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا؟ 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا؟ تو میرا سوال ہے، وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا۔ جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں، ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے؟ بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا
تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظریں رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے، کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا، ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، ہٹ 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 چل چل وضو مت کر، نکل یہاں سے، اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے، جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے، یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد میں. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہو؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے؟ 7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی امامہ کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کا مسجد لاتے تھے. ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے. کیا ہو گیا مسئلہ؟ اتنی دیر سے سجدہ، دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے. بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا، تو اس کو جو پڑتی ہے، پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ؟ چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو. اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں. پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے، چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے، میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے. ویلکم کرو نا ان کو، آنے دو مسجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا. کتنے چھوٹے تھے؟ میں آخری بولوں گا آپ کو، کتنے چھوٹے تھے. میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا. ان کا گھر گاؤں میں تھا، تھوڑا سا مطلب 2-3 کلومیٹر سمجھ لیجیے دور. پہلے ایسی تھا نا مسجد، مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا، آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے. تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا. مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے. پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے، اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی، اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا. مطلب کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے، اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے. وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے، انہوں پڑھاتے. کسی نے سوال کیا، کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ جو قصہ کب کا ہے یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو؟ کتنی عمر تھی تمہاری؟ اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ، پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا؟ اس بچے کی، اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ؟ کسی کو پتا ہے واقعہ؟ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا. کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا. مسجد نبی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا. سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام. بچوں کو بڑا کرو، جلدی احترام کرو ان کا، بلاؤ ان کو مسجد میں، ویلکم کرو ان کو، استقبال کرو ان کا مسجد میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے سماج. یہ نہیں کہ بچہ ہے بول کے 12 15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہو. اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں. میں نے ایک بار دیکھا، میں نماز کے لیے کھڑا، ایک بچہ بازو آ گیا. اب بچہ کیا بڑا تھا، لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سمجھ لیجیے. تو بولے اس کو پیچھے کرو، اقامت ہو رہی ہے. اقامت کیا؟ بولے امام صاحب سٹاپ، رک جاؤ، پیچھے جا. تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے حضرت، وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں. کیا بولے؟ وہ بالغ ہیں. تو کیا کرے معلوم؟ وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر. بچہ آیا، بولے منہ کھول، اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے. میں نے جانوروں کی عمر پتہ کرتے ہوئے دیکھا منہ کھول کے. دانتوں سے جانوروں کی عمر پتہ چلتی، انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے. نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں ہے، چل بھاگ جاؤ. تو نہیں بولے بالغ ابھی. کیا تماشا ہے! تو آپ کو، خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے. مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے، ویلکم کرے لوگوں. نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا. کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دیے، قالین. پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک وائٹ چادر ڈال دیے.
व्हाइट चादर को बचाने लाल चादर डाल दी, फिर को वजू करके बोलते पानी नहीं लाना, चप्पल नहीं लाना, पैर नहीं रखना, बच्चे ने नहीं आना, ये नहीं गिरना, वो नहीं गिरना। अरे नमाज पढ़ना है या खाली इनको संवारने और संभालने के लिए आए हो मस्जिद के अंदर? कई को ऐसी मस्जिदें बना रहे हो जिसके अंदर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो तुम सीधे से जाकर। फर्शी अच्छी फिर उससे अच्छे तुम नीचे जाओ, सफाई करो, नमाज पढ़ लो। तो हमने बड़ा कॉम्प्लिकेशन कर दिया। तो नसीहत करूंगा, नमाजी बनो, नमाजी बनो। रोजा, ज़कात, हज कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो साल में एक बार हो रहा, जिंदगी में एक बार हो रहा है ना। नमाज रोज पढ़ना है। कितने वक्त? 5 वक्त। अब तहिया करो, इंशाअल्लाह अजीज हम नमाजी बन जाएंगे। अब फजर आने वाली, चूंकि अब ईशा का तो चला गया मामला, अब फजर आने वाली है, अब शुरू कर दे यहाँ। और ऐसा सिलसिला, ऐसा सिलसिला। किसी जिंदा इंसान को आपने कभी ये पूछा तेरी सांस चलती है कि नहीं चलती? जिंदा है तो सांस लेता है। तो किसी मुसलमान को पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए वो नमाजी है या नहीं है। मुसलमान है तो नमाज पढ़ता हूँ। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मुनाफिक भी नमाज को नहीं छोड़ते थे, वो भी आगे पढ़ते थे, क्योंकि उनको भी मालूम था अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सहाबा को पूरा यकीन हो जाएगा कि ये मुनाफिक है। तो वो भी आगे चुप चुप की नमाज पढ़ते, लेकिन पढ़ते, क्योंकि उनको मालूम था नमाज छोड़ देंगे हमको मुनाफिक मुसलमान समझ जाएंगे। तो कितनी अफसोस की बात है, मैं और आप तो मुसलमान कर रहे अपने आप को और नमाज नहीं पढ़ रहे। तो इंशाअल्लाह अजीज आप तय कर ले, नमाजी बन जाएंगे। अपने आप से वादा कीजिए, अपने रब से वादा कीजिए, इरादा कीजिए, पक्का इरादा कीजिए। औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, हम नमाजी बनेंगे, अपने आप को नमाजी बनाएंगे, अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे, अपने पड़ोसियों को नमाजी बनाएंगे, अपने आने वाली नस्लों को नमाजी बनाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी नसीहत आपको करूंगा वो ये है, कुरान से पक्का और सच्चा रिश्ता बनाओ। कुरान से पक्का और सच्चा रिश्ता बनाओ। आप बोलेंगे कुरान से तो रिश्ता सबका है ना, पक्का भी है सच्चा भी है। ये खाली बोलने वाला पक्का सच्चा नहीं। जैसा मैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ। अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कुरान क्या है, चलो बताओ, क्या बोलेंगे आप? कुरान अल्लाह का कलाम है, बड़ी किताब है, सबसे बड़ी किताब है, नाजिल हुई भी किताब है, मौजूजा है और सारी किताबों की इमाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुआ, इस पर ईमान लाने वाला यकीनन जन्नत में जाएगा, इसको छोड़ने वाला जो है वो जहन्नुम में जाने वाला है, यही हक है, इसमें सब सच है, इसमें दुनिया की बातें हैं, इसमें आखिरत के नजात का जरिया है, इसमें दुनिया गुजारने का तरीका है, इसमें साइंस की बातें हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें शिफा है, इसमें बीमारी का इलाज है, और इसका ये है, और इतना मतलब इससे जिन शैतान दूर मतलब बुराई दूर भागती है, अच्छाई को लाने वाला है, बरकतों को लाने वाला है, खैर को लाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला। ओ मतलब मैं अब बोल भी नहीं सकता क्या क्या है कुरान, है ना। तो पहला सवाल कुरान क्या है, तो जवाब इतना लंबा कि आदमी बोल रहा भाई क्या बात है, माशाअल्लाह क्या जवाब है। अब दूसरा सवाल, कुरान में क्या है। अब जैसी कुरान में क्या बोले तो ये आदमी जो इतने जवाब दे रहा था ना, इसका मुंह फिर जाता। ओ आप दे दी जरा जवाब, आप दे दो क्या है। मैं तो मेरे को तो नहीं मालूम क्या है, मैं मौलवी थोड़ी हूँ जो मेरे को मालूम है। आप बड़ी किताब ये मालूम है, बरकत वाली किताब ये मालूम है, नजात वाली किताब ये मालूम है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी किताब मालूम है, उसमें क्या है वो मुझे इतना नहीं मालूम ज्यादा थोड़ा। तो सच्चा और पक्का रिश्ता ये तो नहीं हो सकता कि आप बोले मेरा सच्चा और पक्का रिश्ता है, लेकिन बीवी का नाम ही नहीं मालूम आपको क्या है। बीवी क्या, उसके सिफात नहीं मालूम, उसकी आदतें नहीं मालूम, उसके अतवार नहीं मालूम, उसकी पैदाइश नहीं मालूम, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी पसंद, उसकी नापसंद हो ही नहीं सकता। कुरान में क्या है। जब मैं कॉलेज में था, अल्लाह रहम करे, जब मैं दीन से उतना जुड़ा हुआ नहीं था, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम बैठे थे 25-30 नौजवान, एक आदमी आया और उसने एक सवाल किया। क्या सवाल किया मालूम आपको? क्या कुरान में कोई नूर अलैहिस्सलाम है कि नूर अलैहिस्सलाम? अब हम 25-30 नौजवान मुसलमान सब एक दूसरे की तरफ देख रहे, भाई कोई है क्या नूर नूर। सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई नूर है या नहीं हमको नहीं मालूम, अल्लाह रहम करे हम पर, लेकिन इतना मालूम कि नूह बोलकर एक है, नूह, लेकिन नूर का नहीं मालूम। हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते। आपको मालूम कुरान में कितने अंबिया के नाम है? कितने अंबिया का नाम मालूम आपको? सिर्फ 25 सिर्फ 25 अंबिया के नाम। और हमको उसमें से ये नहीं मालूम था कि नूर है या नहीं है। नूह के बारे में पता था तो बोल दिया अलैहिस्सलाम। कितनी अफसोस की बात है, अगर अल्लाह मौत देता जब तो क्या होता था कि कुरान के बारे में इतना भी नहीं मालूम। 25 अंबिया से। आप में से ऐसे कितने लोग हैं ना, कितने लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ, उनको पूरे इंडियन टीम ने कौन से साल में कितने लोगों के साथ मैच खेला था, पूरे प्लेयर्स के नाम याद होंगे। 2002 में ये हुआ था वर्ल्ड कप, 2006 का वर्ल्ड कप में ये होता, 2006 के 10 के वर्ल्ड कप में होता, 14 के वर्ल्ड कप में ये हो गया था, उसका 18 के वर्ल्ड कप में फला हो गया था, फिर कोरोना आ गया था, उसमें खेलने वाले 11 प्लेयर ये थे, एक्स्ट्रा 3 प्लेयर सिटिंग में ये थे, उसको बुला लिए थे, आखिर में उसने आ गया था टीम में, फला का ये हो गया था, वो हो गया था। ये तो हो गया फुटबॉल का पूरा बता देंगे, ये टीम थी, फला टीम है, ये फला टीम है, ये कंट्री की वो टीम है, वो कंट्री की उसमें इतने प्लेयर है, इसमें इतने, ये प्लेयर ये कंट्री का वहाँ खेल रहा, वो क्लब का यहाँ खेल रहा, फला, ये भी पूरे नाम याद है माशाअल्लाह।
تو سووں میں نام یاد ہے آپ کو لوگوں کے. اس کے علاوہ آپ کے پولیٹیکلی دیکھ لے تو یہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ایم پی، یہاں یہ ایم ایل اے، یہاں یہ کارپوریٹر ہے، وہاں کاؤنسلر ہے، وہاں فلاں آدمی یہ ہے، وہاں کا میئر یہ ہے، وہاں کا یہ. آپ کو ایسے سووں نام وہ بھی ماشاء اللہ یاد ہے. آپ کو اپنے پڑوس کے نام ہے نا، عظیم بھائی، عبداللہ بھائی، اسلام ال اور عزا ال، اور یہ آپ کے ال بہت لگاتے ہیں نا، سارے آپ کو ادھر ادھر کے سب آپ کو پتہ ہے. لیکن 25 انبیاء کے نام اللہ کی کتاب میں جو میرے اور آپ کے اصل ہیرو ہے، آئیڈیل ہے، ہم کو نہیں پتا. کیا بولوں؟ ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی. تو آج میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے، کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے، اس کی کیا حد ہے، کتنا اس کو بڑھایا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا. تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا. اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو، سر کے بالوں سے متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے، کٹنگ کیسی ہونا چاہیے، اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی. اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں، لوگ بال کٹاتے ہیں، اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا. اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی. آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوگا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں. ٹھیک ہے، یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشے، کب کب تراشے، اس کی کیا آخری مدت ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے اے لوگو، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے. بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، منہ چھپ بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے. لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے. تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے بھی ہم آداب اور دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں، مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے. سمجھ رہا؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں، ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے. کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے. کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں، 5 چیزیں 5 things human nature سے، انسانی فطرت سے. پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت. دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا. ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی
فطرت ہے، یاد رکھیے فطرت، زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا، زیر ناف کے بال کترنا، یہ بھی جو فطرت ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا، یہ فطرت کا حصہ، یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور رسو کترے۔ چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے۔ اور پانچواں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا، یہ 5 چیزیں فطرت میں۔ اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا۔ تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن نہیں لگتے، یہ ناخن وائٹ لگتا ہے اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے، ٹھیک۔ پھر کبھی کوئی موقع محل شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی جلدی وہیں توڑ توڑ کے پھینک دیتے لوگ، ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو، اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا، گندا اور میل بھر لیا، تو تب پھر ایسا ظاہر ناخن واقعی میں گندے، ہمیں کاٹنا چاہیے۔ اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے، ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے۔ اب ان کو کب کاٹنا ہے تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے، ہاتھ کے اور پیر کے، یاد رکھیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں۔ مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے، غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر، بہت اچھی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی، اتنا دھر دھر کاٹو، اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا، جلن ہوتی ہے، تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے، یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی، جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے اگلی جمعہ ہی کاٹوں گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے، مونچھیں تراشا کرتے، اور وہ دن تھا جمعے کا دن۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے، اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کمپنیاں بند ہوتی ہیں، تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں، اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں۔ گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے، چھٹی ہے، آخر 2 دن تک یاد رکھیے۔ تو لہٰذا بہت آسان ہے، جمعہ کے دن آپ اٹھے، غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں، ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے، جمعہ کو کاٹیے، جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے، مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے۔ لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے اچھا عمل ہے، صحابہ اس دن کاٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے، یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے، مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہوگی، کاٹنا چاہیے، فطرت ہے، اچھا عمل ہے، کوئی جمعہ کے دن کاٹے، جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے، کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں، کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹیں۔ تو یاد رکھیے ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے، ناخنوں کو
زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے، لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، سر کے بال منڈانے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی، اور 40 دن سے بڑھانا مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے، مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے، بغل کے بال نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں، یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں، اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو 40ویں دن تک، تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں، زیادتی اور کمی کی شکار ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہیں، اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے، مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں، اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں۔ 40 دن تو دور کی بات، 2 3 مہینے کے ناخن ہوتے ہیں، مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے، 2 مہینے کا ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے، پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا، ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے، چونکہ مجبوری تھی، حالات تھی، غربت تھی، کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی، یاد رکھیے۔ یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی۔ الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں ہیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے، 40 دن میکسیمم لمٹ ہے، ٹھیک ہے، تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے۔ ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کو اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کو اپن پے کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو۔ اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنیان نہ پہنے تو باہر آ رہے ہیں، مردوں کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں انکل کے بال دیکھو آپ کے کتنے بڑے، اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، داڑھی کو روز چھل رہے، جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے، آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے۔ مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے، جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے، لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے۔ تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو جمعہ کاٹ لے۔ میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑے، تو 2 جمعہ کو آپ کاٹیں، نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں تو آپ 10 دن میں کاٹیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے۔ اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، نماز ایک الگ عبادت ہے، اور اس کا معاملہ پاکیزگی اور طہارت سے، یاد رکھیں، ناخنوں کا صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹیں۔ جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے، مطلب اس کو بولیں گے جمعہ اور جمعہ، ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہ ہو سکے تو 40 ڈیز، مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹیں، ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں، اور کبھی بھی آپ کر سکتے، لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی ناخن۔ ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے، بولتے دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے، مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں، پھر اس کے بعد مڈل فنگر، بیچ کی انگلی، پھر رنگ فنگر، پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی، اس کے بعد لٹل فنگر، چھوٹی والی انگلی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی، پھر اس طرح سے انگوٹھا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے. آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف, آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف. تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے. اب سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی, الٹے میں جہاں سے کرنا ہے, لیکن فرسٹ رائٹ سیکنڈ لیفٹ. سیدھے میں اور سیدھا کہے, سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے, سیدھے میں سیدھا, لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے. آپ چاہے ادھر سے کیجئے, ادھر سے کیجئے, بیچ سے کیجئے, وہ آپ کی مرضی ہے. سیدھے سے الٹے کی طرف, مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. سیم معاملہ پیروں کے ناخن کو, پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے. سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی, الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی, لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوں گی. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے. اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے کہاں سے, یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے, چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی, ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسا کرے اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی. لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے, رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ. اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے, جو سہولت ہو, جو آسان ہو, آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے, اور اس کی میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز کی دیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ عزیز کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو مکمل طور سے اپنائیں, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف, اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا, چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو, اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا, جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے, یاد رکھیے. یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں, یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی گھڑی ہے, نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا, نہ کوئی مقام ہے, بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے. ایک ایسی مستقل جارانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے, کوئی وقت کی پابندی نہیں, کوئی مہینے کی پابندی نہیں, کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں, کوئی جگہ کی پابندی نہیں, کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی, کوئی پہلو, کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے, ایک سکھایا بھی کرتے, تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا, آپ صبح اٹھے, اٹھنے کی دعا, آپ لوگوں سے ملاقات کیے, ملاقات کرنے کی دعا, سلام کرتے, بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر, اس کی دعا, بیت الخلاء سے باہر آئے, پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے, اس کی ایک دعا, آپ نے وضو شروع کیا, اس کی ایک دعا, آپ نماز کے لیے نکلے, مسجد پہنچے, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں فجر کی نماز پڑھی, نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک, مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا, لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا, اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا, نیا لباس پہننے کی دعا, نئے پھل لے کے نئے پھل دیکھنے کی دعا, ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا, سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا, شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا, شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو
گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں، جو صحیح روایتوں سے آتی ہیں، کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو۔ ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں۔ تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو۔ ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کے خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا۔ اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں۔ تو دعا یاد رکھی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں۔ نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر، کیا اعمال ہیں آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری۔ تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے۔ لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیں، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے۔ یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی، میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا، میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے، پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز استعمال کی۔ اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے۔ اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ، ہماری فائدہ کیا کرتے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے،
کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گا تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا، کہہ دو قل. وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ سورہ بقرہ میں ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نکال دیا، فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن، ایمان میرا شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا. حج کے ارکان کر رہے، دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا
عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو۔ ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی 1 کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی۔ ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں۔ سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ۔ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائیں گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے، تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں، کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو 3 میں سے 1 ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے 1 دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے، آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا،
وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دیکھیے اللہ خیر کی نہیں مانگی آپ، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا، تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گیا۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے۔ لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی۔ تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرا تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا، تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے، جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، حدیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا، آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو، فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے۔ دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے، یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3,500 4,000 سال بعد۔
دعائیں کرنا چاہیے. اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت تو مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں ہر جگہ جو ہے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح